تانجے آیتاں دی تلاوت بھی ہوندی جاوے تے نہ صفا بھی ہوندی جاوے. جتنا غم خم ہے کہو سبحان اللہ. اس لیے سبحان اللہ نہ کہو کہ کوئی تقریر ہم نے لگانی ہے، اس لیے سبحان اللہ کہو کہ امتی کا دل سبحان اللہ جب مصطفیٰ کے ذکر پہ خوش ہو جائے تو رب رحمان قادر قدیر اس کے بخت میں جنت اور مغفرت لکھ دیتا ہے. ہونا ہی تھا تقریر ہونی ہی تھا جدو رسول اللہ کا نام کھول کے لینا. نعرہ رسالت. جتنا زور لا چکے ہو تو عمران خان واسطے، نواز شریف واسطے، وغیرہ وغیرہ واسطے، اج لاؤ اپنا دے لال واسطے. بلا وقت بیدار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ قسمتیں چمکتی ہیں کہ نہیں؟ بیماریوں میں شفا ملتی ہے کہ نہیں؟ کمزوریاں قوت سے بدلتی ہیں کہ نہیں؟ اور تمہارے چھوٹے بڑے ہو جائیں گے، بڑے اس سے بڑے ہو جائیں گے، تمہارے مردے بخشے جائیں گے. تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہو مگر زبان تمہاری ہو نام محمد رسول اللہ. بولو نعرہ رسالت. جتنے کھلوتے ہو سارے زور مارو نعرہ رسالت. لبیک کا لگائیں لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک دونوں ہاتھ یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. وہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں جنہوں نے رب سے یہ کہا تھا تجالو بھیا میں انشو سے بھیا وجہ سے کتے با. انہوں نے اس دھرتی پر جا کر خون کی ندیاں بہانی ہیں. وہ فرشتے بھی دیکھیں یہ خون کی ندیاں نہیں عشق کی ندیاں بہا رہے ہیں. اس نعرے کا تعلق سیدھا مومن کے دل کے ساتھ ہے. زبان کھول کر سن بولے لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاج دارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاج دارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاج دارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اللہ کی نظیم رب کعبہ کی قسم رسول اللہ کی نگاہ لگی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی قسم ہے کہ مصطفیٰ کی نگاہ اس مجمع پر لگی ہے. کیا نہ کیے اچھا بولو نہیں نہیں رل کے بولو. نہ لوگو گے تمہارے پاپ تھل جان گے. زید بن بابے فرید نہ لینا تمہیں نہ لینا پھر بھی افضل. غوث پاک نے نہ تمہیں یہ نہ افضل. داتا صاحب نے نہ تمہیں یہ نہ افضل. ہو سکتا ہے داتا صاحب نے نمازاں زید بن ارقم تو زیادہ ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بابے فرید دے سجدے زید بن ارقم دے سجدے تو زیادہ ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غوث پاک دے چلے تے مراقبے زید بن ارقم کے زور سے زیادہ ہوں. مگر زید دے نال دے پھر بھی یہ نہیں ہو سکتے. وہ دی وجہ پترا گل یہ ہے بھی گل اعمال تے چلیاں دی نہیں گل ساری سرکار نہ آر دیے نہ پھار دیے نہ آر دیے نہ پھار دیے. حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد. زید بن ارقم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے کاش یہ باتیں آپ سنو، ہائے کاش کہ یہ حدیثیں آپ سنو. کدھر بیٹھے ہوئے ہو، کہاں زندگی گزارتے ہو؟ اپنے آقا و مولا کے عشق کے جام پیو. زندگی 4 دن کی ہے او بیلیو، او فیصلہ آباد کے خطے دے رہن والے ہو، او سانگلے ہل دیو باسی ہو. 4 دن کی زندگی ہے، یار کو راضی کرنے میں گزار دو. او میرے کلیجے کے ٹکڑے یہ حدیثیں سنو جن کے جام پلائے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا زید بن ارقم جاؤ جا تو جاویں گا نا تو صدیق اکبر دے گھر دا بوہا بجائیں. میرے حال تک ہو سارے
سارے میرے تک کوئی گل حدیث شریف تکنے والے نال بھی تعلق رکھتی ہے، یہ تکن نال بھی تعلق رکھتی ہے. میں ہن کر کے دسنا ہے تمہوں. فرمایا جا کے بوا بجائی، اندروں کوئی سنگی انہوں دا خادم بوا کھولے گا تو اندر تو جا کے توجہ. ہن جو آتا ہے آنے دو، تو جو جاتا ہے جانے دو. بس ابھی کدھر توجہ کرے، تھوڑے جب پیچھے نہیں یار بندہ ہے کدھر گیا، ادھر گیا یار. یہ نواں بندہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اے شبت کسوں بیٹھے رہو، مجھے پہنچنے تک 10 سال چاہیے. ہاں بے شک آپ ہمارے مرید ہو، مگر تربیت کا کیا کریں. تکے ہونے نیڑے بھی نہیں آن دینا، آواز بھی جاتی رہے گی. یوں کر کے سرکار نے فرمایا بیٹھے ہوں گے. او ابو بکر گھر بیٹھے ہوں گے. ابو بکر اتنی دیر میں اتھوں ہنج بھی کر سکتے ہیں. ابو بکر اتنی دیر میں ان کے زید بن ارقم کے گھر پہنچنے تک یوں اٹھ کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. مقام سریہ پہ چلے جانا، اس کے بعد کہاں چلے جانا. تمہیں ایک گدھے پر ایک بندہ سوار نظر آئے گا، گدھا چل رہا ہوگا، اس پر ایک بندہ ہوگا. پچھو کنڈلے پاس تو دیکھیں گا، پچھاڑ نہ سکیں گا. انہوں جا کے سلام کہہ کے کمی تم ہی جنتی ہیں. بندہ کھوتے تھے بیٹھے ہوئے گا تو انہوں جا کے کہہ دیں تم ہی جنتی ہیں. حضرت زید بن ارقم نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا منہ دیکھ کے تو پہچان لوی میرا عمر ہوگا. بڑے منہ زبان کو نہیں آخو سبحان اللہ. یا میرے نیڑے کھلونا نہیں سی تو یا آخو سبحان اللہ. ایڈی بڑیاں شانہ تو ان میں حضور دیاں دسیاں جا رہی ہیں. دو ٹکے کے ملاؤں کی باتیں سنتے ہو. مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. مصطفیٰ کو یہ بھی معلوم ہے تیری بیوی کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا. مصطفیٰ کو یہ بھی خبر ہے کہ تو نے کھایا کیا ہے، بچایا کیا ہے. مصطفیٰ کو تیرا نام بھی معلوم ہے، تیری جننے والی ماں کا نام بھی معلوم ہے، تیرے باپ کا نام بھی معلوم ہے، تیرے قبیلے کا نام بھی معلوم ہے، تیرے خطے کا نام بھی معلوم ہے. تو درود یہاں پڑھتا ہے، مصطفیٰ وہاں سے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگو ایک تیسری بات سنو. فرمایا کھوتے والے سنگی نو جنت دی بشارت دینی. کھوتے والے سنگی نو جنت دی اچھا بولنا. جنت دی بشارت دے تو اٹھو مڑے گا تو بازار میں جائیں گا. اٹھو مڑے گا تو کدے آئیں گا؟ بازار میں آئیں گا تو ایک بندہ فلانی دکان تے کھلو کے این ایک ہاتھ اگے کر کے سامان کھڑ رہا ہونا. فلانی دکان تے ایک بندہ ایہو جے لباس وچ ہاتھ اگے کر کے سامان پھڑ رہا ہونا ہے. انہوں ایتھوں جا کے ہاتھ رکھی تاکہ تو ہی جنتی. ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونے آئے تیجا جنتی کیڑا ہے؟ فرمایا یہ میرا یار عثمان غنی ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے باتیں ان کی سنی ہیں. او آؤ جی تبلیغ کرو جی. دین کی تبلیغ یہ ہے کہ جس میں یار کا ذکر ہی نہ ہو. یہ دین کی تبلیغ ہے جس میں رسول کے حسن و جمال کا تذکرہ ہی نہ ہو. یا دین کی تبلیغ یہ ہے کہ تم جانو کہ تمہارے آقا کا پسینہ کیسے ہے. دین کی تبلیغ یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ رسول اللہ کے رخسار کیسے ہیں. دین کی تبلیغ یہ ہے کہ تم جانو کہ تمہارے آقا کی سخاوت کیسی ہے. اور دین کی تبلیغ یہ ہے کہ سینہ تیرا ہو تو تبلیغ ایسی ہو کہ عشق مصطفیٰ کا تیرے دل کے چیز کر بیٹھ جائے. تبلیغ تو صحابہ نے کی ہے، پر ہمیں وہ دو ٹکے کے بندے پھرتے ہیں، رسول اللہ کے عشق سے دور لے جاتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے اور وہ ہمیں چارہ ڈالتے ہیں نماز کا. کس کا؟ کچھ بولو. روزے نماز کا
چارہ ڈالتے ہیں، روزے اور نماز کا چارہ۔ روزہ رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے، نماز رسول اللہ کی سکھائی ہوئی ہے، ان کا کیا لینا دینا؟ یہ تو دھندا کرتے ہیں نماز روزے پر، یہ تو نماز روزے پر دھندا کرتے ہیں۔ اور نماز اور روزے کی بات ضرور سنو، پر مجھ سے یہ بات سن لو، نماز بھی کھڈے میں چلی جائے گی اگر نماز سکھانے والے محمد کا پیار۔ یہ کان کھول کے سن لو، اگر حضور کی محبت نہ ہوئی تو روزہ موزہ کسی کام کا نہیں۔ ایک آواز چاہے آواز، روزہ کسی کام کا نہیں، حج کسی کام کا نہیں، تسبیحاں کسی کام کی نہیں، تو پھر زکاتیں کسی کام کی نہیں۔ اگر حضور کا پیار نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو جے حضور کی محبت آ گئی تو تو اتھے بھی پار ہے، تو اتھے بھی پار ہے۔ مغفرت کس کے لیے ہے؟ جنت کس کے لیے ہے؟ رحمت کس کے لیے ہے؟ فضل کس کے لیے ہے؟ کرم کس کے لیے ہے؟ عنایت کس کے لیے ہے؟ خدا کی نگاہ رحمت کس کے لیے ہے؟ اور اس کے لیے ہے جس کے دل میں محمد کا نام لکھا ہے۔ اب کہو لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو اور اپنے پروگرامز کو ذکر مصطفیٰ سے مزین کرو، رسول اللہ پر درود و سلام سے مزین کرو، رسول اللہ سے عشق پر مزین کرو۔ دائیں بائیں کی باتیں چھوڑ دو، تو مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ۔ چاہتا ہے اگر خیر بخش مدینے کی طرف دیکھ، اگر خیر چاہتے ہو تو مگر تمہیں مدینے کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا پڑے گا۔ 1,20,000 صحابی ہوئے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے رب ناراض ہوا ہو۔ رب تب راضی ہوا جب مصطفیٰ راضی ہوئے۔ انہوں نے اپنا وتیرہ یہ بنایا، اٹھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ، چلتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ۔ مجلس لگتی ہے، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں اور تو کوئی سرکار دی گل کلیاں ویکھی ہوئے تو او سڑا۔ یہ تبلیغ ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے کہ زبان تیری ہے، نام محمد الرسول اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تقریر بیلیا تو بھی سنی تو میں بھی سنی، تو ساڑھے بھی مولوی تقریر کر دیں۔ ایک گل حضور دی کرنی تو 36 دائیں بائیں دیاں کرنی، سچیاں تو کھبیاں تو ادھر دیاں تو ادھر دیاں۔ تقریر یہ کر رہے ہیں۔ اس دے نال دا بھی جڑا کوئی عالم ہے انس بن مالک دے نال دا، یہی واز سروڈا ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم، یہ نبی علیہ السلام کے خادم خاص ہیں۔ 10 سال تک رسول اللہ کے گھر میں رہے ہیں۔ ان کی ماں ان کو رسول اللہ کی بارگاہ میں تحفتاً دے کر چلی گئی تھی۔ ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ غور سے سنیں، ایک تم بھی عورت ہو، ایک مدینے میں بھی عورت ہے۔ وہ مدینے والی عورت رسول اللہ کے پسینے کو شیشیوں میں بند کرتی ہے، وہ مدینے والی عورتیں اپنے بچے رسول اللہ پر قربان کرتی ہیں، وہ مدینے والی عورتیں اپنے گھر سے کھانے بنا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں، وہ مدینے والی عورتیں رسول اللہ کے پہنے ہوئے کپڑے کو لیتی ہیں برکت کے لیے اور پھر بیماروں کو بھگو کر پلاتی ہیں، اور ادھر سے بیمار پیتے چلے جاتے ہیں، ادھر سے رب انہیں شفا دیتا چلا جاتا ہے۔ آپ میری مائیں بہنیں بھی اور سے سنیں، میں اوپر دیکھوں گا نہیں چھت پر، ایک مرتبہ میری نظر پڑ گئی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہماری مائیں بہنیں ادھر موجود ہیں۔ آپ ذرا اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو سوچیں، عورت آپ بھی ہیں، عورت وہ بھی ہے، وہ تو اپنے بچوں کو گھٹی میں دیتی ہی عشق مصطفیٰ تھی۔ وہ کہتی تھی دنیا ساری لٹتی ہے تو لٹ جائے پر زلف مصطفیٰ کو نہ چھوڑنا۔ وہ کہتی تھی سارا کچھ تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے پر دامن رسول نہ چھوڑنا۔ وہ گھروں سے سمجھا کر بیچتی تھی جب رسول کے سامنے جاؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا، کہیں انجانے میں تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے کہ تم بھی برباد ہو تو ہم بھی برباد ہوں۔ رسول اللہ کا ادب کر کے آنا تاکہ تو بھی بخشا جائے میں بھی بخشا جائے۔
کہہ دو زور سے سبحان اللہ. تو یہ انس بن مالک کی ماں چھوڑ کے چلی گئی رسول اللہ کی بارگاہ عالیہ مطہرہ مقدسہ منورہ میں، اور پھر یہ انس بن مالک تقریر کر رہے ہیں. حضور کا وصال ہو چکا ہے. مجھے بتلائیں کہ انس بن مالک کے پاس اور موضوع کوئی نہیں ہے؟ کیا نماز کا موضوع نہیں ہے؟ بولو منہ سے. جڑا گنگا ہے نہ بولے، جڑے منہ زبان ہے بولو. روزے کا موضوع کوئی نہیں، حج کا موضوع کوئی نہیں. جنا اٹھ کے تقریر کر دیا پہ سنو تقریر کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہر اللون کانا عرقہ اللؤلؤ. یہ انس بن مالک کی تقریر ہے، بخاری میں موجود ہے. کس میں موجود ہے؟ آپ نے کولوں میں نہ سنا رہے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. فرمایا اذا مشا تکفا. یہ تقریر جے، یہ صحابی دی تبلیغ جے. ایک دی تبلیغ ہے، دب کے بولو اے تبلیغ صحابی دیئے تے اے تبلیغ وہابی دی. وہابی کہتے دیوار کے پیچھے کہیں نہیں، ایسا مت مانیو کہ کہیں شرک مرک نہ ہو جائے، اور صحابی کہتا ہے ایسا مانیو کہ عشق مشق چھوٹ نہ جائے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ جوانوں پہ کوئی نہیں آ رہی. اللہ کرے اس قوم کے جوانوں کو یہ بات سمجھ آ رہی. خدا کرے تمہارے کلیجوں کے اندر عشق مصطفیٰ ایسے رقم ہو جائے. اب یہ تبلیغ ہو رہی ہے بخاری کی حدیث، تبلیغ ہو رہی ہے تبلیغ. بخاری میں فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہر اللون. لوگوں، ہمارے آقا کی رنگت ایسی تھی کہ کسی اور کی مدینے میں ایسی رنگت ہی نہیں تھی. دنیا میں ایسی کسی کی رنگت ہی نہیں نکھری ہوئی. یہ تبلیغ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تبلیغ. یہ لفظ بولو تبلیغ، پھر بولو تبلیغ. یہاں بھی تبلیغ ہوتی ہے. آؤ بھائیو دین کی بات کریں، آؤ دین کی بات کریں. یہ انگوٹھی چومنا صحیح نہیں ہے. یہ تبلیغ ایک تبلیغ مدینے میں کر رہا ہے کرنے والا، اور حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہر اللون کأن عرقہ اللؤلؤ. فرمایا مصطفیٰ کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹکتی تھی. سورج میں کم چمک ہے، مصطفیٰ میں زیادہ ہے. اے سنی جتنا زور ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کر کے واپی دی نانی دادی ماں مر جائے کہ سبحان اللہ. فرمایا آسمان کے آفتاب میں وہ چمک نہیں جو محمد کے رخساروں میں چمک ہے. اور پھر توجہ، فرمایا کان عرقہ اللؤلؤ. پسینہ میں نہیں آیا ہے، سنو سٹیج آ رہے ہو دیوانے ہو. پسینہ مجھے بھی آیا ہے، پسینہ آپ کو بھی آیا ہے، اس بھائی کو بھی آیا ہے، صوفی نثار کو، بابے کو بھی آیا ہوا ہے، سب کو آیا ہوا ہے. موسمی پسینے کا ہے. اے منڈے دے متھے تے بھی چمکدا ہے پسینہ، توانوں بھی پسینہ آیا ہے. لیکن غور کرو، فرما رہے ہیں کانا عرقہ اللؤلؤ. او فرماتے ہیں لوگوں کان کھول کے سن لو، جب مصطفیٰ کے ماتھے پر پسینہ تہتا، پسینہ معلوم نہیں ہوتا، ہیرے موتی معلوم ہوتا. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے گل سمجھ؟ پھر آگے فرماتے ہیں اذا مشا. ادھر میں نو تکو، سارے تکو، میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اکھاں دیو تارے ہو، رسول اللہ دیو پیارے ہو. فرماتے ہیں اذا مشا تکفا، اذا مشا تکفا. اور میں پوچھتا ہوں انس بن مالک، اے جڑے سامنے بیٹھے نے انہوں کوئی نماز روزے دی گل سناؤ. اے کیڑیاں گلاں لے کے بہ گئے پہ حضور ٹردے ہیں جسن. انس بن مالک کو جواب دیتا چپ کر چلیا، گل نماز روزے دی نہیں، گل تے ساری سرکار او بولو 2 دیے نہ 4 دیے، گل ساری سرکار. اے فیصل آباد والوں پورے زور سے بولو 2 دیے نہ 4 دیے، گل ساری سرکار. 8 دیے نہ 5 دیے، گل ساری سرکار. نماز بھی پھر اسی کی قبول ہے.
یہ نہیں کہ صحابی نماز نہیں پڑھتے، صحابی جی نماز تو پڑھ ہی کوئی نہ سکیا، ان جیسی نماز کون پڑھے گا؟ اگر وہ نماز اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہوں بخاری میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے، میں نے جو پڑھا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے وہ رسول اللہ کے بچے ہوئے پانی، وضو کا بچا ہوا پانی وہ اپنے منہوں پر مل کر تو اللہ اکبر کرتے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ ان ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبۃ حمراء من عدم ورأيت بلالا اخذ ودو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذات الودو فمن لم يصب منه شيئا فتمسح منه فمن اصاب منه شيئا اخذ من بلل شدید صاحبہ، اور جس کو پانی میسر نہ ہوتا وہ لوگ زیادہ، صحابی زیادہ، تو پانی تھوڑا سا لے کر آتے۔ وہ کون؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے وضو کا لے کر پانی آتے، خیمے سے باہر نکلے تو صحابہ نے ابھی صفیں بندی ہوئی ہیں، نماز ہونے والی ہے، تو صحابہ نے نمازاں صفحہ تروڑ کے تو پانی والے پسے دوڑ پہ تو پانی نو این ہاتھ مار کے منہ تے جسماں تے ملنا شروع کر دیتا، تو پانی جہدے ہاتھ وچ نہ آیا انہیں اگلے صحابی نو پھڑیا، کسی نے ہاتھ میں پانی نہ آیا انہیں اگلے نو پھڑ کے تو اگلے نے ہاتھ نال ہینج ہاتھ مسل کے ہینج کیتا ہے، انہیں کیا برکت تو خالی انہیں ہاتھ نہیں رہا، انہیں برکت پا لئیے، اگے برکت دے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک۔ تو غور فرمائیں، یہ تو حضور علیہ السلام چاہتے پانی تھوڑا ہی نہ ہوتا۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبلہ، او جڑے پکڑی والے بابا جی نے میں انہوں نے گل کر انہاں دے سینے وچ عشق رسول ہے۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اس لیے میری نظر آپ کی طرف نگاہ میں نگاہ پڑ گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر سرکار یہ چاہتے کہ پوری امت اس پانی سے فیض حاصل کرے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پانی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن حضور نے امت کو یہ بتایا کہ میرے صحابہ کا عقیدہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ پانی مک گیا ہے تو یہ ہتھاں نال ہینج کر کے مسل دین پہ، تاکہ امت کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہم جس پانی کو برکت دے میں وہ حالی ایک کو برکت نہیں دیتا بلکہ جس کو برکت دے وہ بھی لاکھوں کو برکت دیتا ہے۔ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور چاہتے ختم نہیں ہو سکتا، ختم لگے ہاتھوں میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر اجازت دو، وہ ختم نہ ہونے والی بھی بات سنا دیتا ہوں، سنا دوں؟ اے مسلم شریف کی روایت ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں غزوہ خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے آن کے کان میں جا کیا یا رسول اللہ ایک بکری ذبح کی تھی اور 4.5 کلو جو آٹا 4.5 کلو ہے یا 4.5 کلو، تو بکری دا چھوٹا جا بچہ ایک ذبح کیتا ہے، ساریاں نہ دسیو، چپ کر کے میرے نال آؤ، 2-4 خاص سنگی نال لے لو، لنگر کھاؤ۔ حضور نے جنہوں ایک گل سنی، حضور نے فرمایا جتنے آؤ سارے آؤ، اتنے صحابہ نال ہے سن جتنے تساں بیٹھے سمجھے، کموں پیش اتنے ہوں گے، ایک روایت 1000 ہے، ایک روایت 1500 ہے، اتنے صحابہ نال سرکار اگے اگے پیچھے پوری فوج آ گئی۔ لو جابر بن عبداللہ کا گھر تھوڑا پہ گیا، ادھر میری اکھاں وچ اکھاں پانا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھوڑا پہ گیا، بندے چڑھ کے چھت سے، کچھ بہ گئے کمریاں وچ، کچھ بہ گئے سین وچ، تو کچھ باہر گلی وچ انتظار کرنے لگے چوکی بدلنے دا، کیدا حضور تے تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا بھئی آنڈی کتھے دسو مینوں، آنڈی دسی، حضور نے اپنا تھک مبارک سے گل سمجھ آئی ہے؟ اوابیا
ساڑھے دے آقا دے تھک دے نال دا تھک کوئی نہیں ہو سرکار دے اور سائیں دے تھک دے نال دا تھک کوئی نہیں ہے. میں قرآن دی قسم چاہ گیا نا میرے سینے وچ جو گلاں نے زبان تے اجے بھی میں نہیں لے آ رہا. شریعت میں بند کیتا ہوا ہے. نہیں تو جو کچھ میرے اندر ہے نا جے میں وہ کٹ دیواں جناب تو تہاڈے دماغ چکرا جاواں. اور میں تو اس کو زمزم سے افضل سمجھتا ہوں وہ اس تھوک کو جو مصطفیٰ کے منہ سے نکلا. اور زمزم کو نسبت ہے اسماعیل کی ایڑی سے, تھوک نو نسبت ہے نبی دے منہ نال. محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حق 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 محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کاش کہ امت کو بس حضور کی محبت بس آ جائے. اے آسان دوڑ دیں جناب تو ویزاں والے پاسے دوڑ دیں, تاگیاں والے پاسے دوڑ دیں, فلانے پیر فلانا جن فلانا پوت فلانا جے اچھا لی قوم ایک واری تو سرکار دا ہو کے تک جے جن پتر تیری جتی نہ سدھی کرن تے میری تون وڈ دے. فلانا پوت چمڑ گیا, فلانا جن چمڑ گیا, فلانی بلا چمڑ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں یا مصطفیٰ ہوں گے یا بلا ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا بلا بھی ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے گھر میں مصطفیٰ کا ذکر ہو پھر بلا رہ گئے. تیرا عقیدہ گڑبڑ ہے. عقیدہ صحیح ایسے تیر کی طرح کر لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے محبوبہ سونیاں مٹھل منٹھارا, فرمایا سونیاں میرے پیارا میرا یارا, تیرا امتی جدو تیرا نا لوے نا میں رب بھی نہیں جے ایک نا لین تے داوری رحمت نہ پیچھے. کیجدیاں گلاں کر دے ہو, کیجدیاں گلاں. اگوں پھر پیر بھی 2 نمبر جائے ملتے ہیں. کاش کے ملے کوئی فرید الدین جیسا, کاش کوئی ملے کہ عبد القادر جیلانی جیسا, کاش کے ملے کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا, جو تیرے سینے کو چیز کر درمیان میں عشق مصطفیٰ رکھے. یہ جو لقوتیں ہمیں ملتی ہیں وہ پھر خود آگے آئی جات دئی جات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور کاش کہ تم کوئی امت کو مصطفیٰ کی طرف راغب کرتے. اور ذلیلو کل قیامت کے دن تمہارا آمنا سامنا ہوگا مصطفیٰ سے, اور کل تم مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے؟ یا رسول اللہ اپنی پوجا پاٹ سکھائیے تو اڈیر پہ سے نہیں آن دیتے, تو ادھر احمد رضا بھی آئے گا. نہیں چاہیے نا کرنے کا چاہیے. عشق و محبت, 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 عشق و محبت. احمد رضا جی ابھی ہونا ہے جڑا مدینے شریف جاندہ ہے تو پیر وچ کنڈا چوب گیا. کہ چوب گیا؟ اب بولیو سارے تو کنڈا مدینے شریف میں بھی 14 مرتبہ حاضر ہوں. آپ کو بھی اللہ لے جاوے لے آوے لے جاوے لے آوے لے جاوے لے آوے لے جاوے لے آوے, اور آخری مرتبہ ادھر ہی فوت فرما. میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہم بھی جاتے ہیں, تم بھی جاتے ہو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جا کر مدینہ المنورہ پیر کنڈا, محدث نے عرض کی حضور غریب نواز جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جناب کنڈا کر دے ہوئے. فرمایا توبہ توبہ توبہ, یہاں آیا ہے آنا یہاں چاہیے. اور کوئی سمجھ آئی ہے؟ فرمایا یہ تو یہاں آیا ہے, کہاں آنا چاہیے تھا؟ اگوں پھر شعر دیکھ کے لکھ دیتا, ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں اس لیے آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کریں.
تھوڑا کلام مشکل ہوتا ہے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ ان جی کر رہے ہو ان کی حرم کے خار نکیلے ہیں اس لیے آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں اہل صراط روح امی کو خبر کریں وہاں جائے گا جناؤ بھی جس امت نو ہے پلٹا کے رسول اللہ دیا نہ لینا بچ سکے نہ آمد رضا تو فرماتے ہیں جب ہم وہاں جائیں گے نا تو فرمائے اگلے شعر سنو اہل صراط روح امی کو خبر کریں جاتی ہے امت نبی جبریل پر کریں تو اگلا جملہ سنو گے تو سبحان اللہ روک ہی نہیں پاؤ گے فرمایا پہلے تھوڑا معنی سمجھ لاؤ حضر کہندے نا کوں ہٹ جاؤ عربی وچ کہے کہندے نا حضر اگوں اونچا بولو تو فتنہ آئے حشر کی آزمائش والے فرشتے ہوں گے دور سے پکڑے ہوں گے پل صراط پر کھڑے ہوں گے تو آپ تو میں لنگنا ہے پل صراط کو اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرما رہے ہیں سننا فرماتے ہیں ان فتنہ آئے حشر سے کہہ دو حضر کریں سمجھ آ رہی ہے ان فتنہ آئے حشر سے کہہ دو حضر کریں نازوں کے پالے آتے ہیں کہ تسا نازاں دے پالے ہوئے پترو اتنے گناہ چہرے ہیں جو چمکن توبہ 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 ہوتے لوط علیہ السلام کی امت میں تو حشر پتہ نہیں کیا ہوتا جو ہوتے شعیب علیہ السلام کی امت میں نہ جانے حشر کیا ہوتا جو ہوتے حضرت عزیر کی امت میں یا حضرت زکریا کے غلام ہوتے نہ جانے کیا ہوتا یوں تو غلام ہم ہیں ان کے مگر امتی ان کے نہیں ہیں مصطفیٰ پاک کے ہیں یہ مصطفیٰ پاک کی کہانی ہے کہ احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں انت فیہم نے ادب کو بھی لیا دامن میں فرمایا یا رسول اللہ تیرا دشمن تیری دامن دی پناہ وچ ہے تو دوست دا عالم پھر اللہ ہی جانا کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب رولا پانے جنت بھوت پریت فلانا فلانا اے رسول اللہ سے وفا کرو رسول اللہ سے عشق کرو رسول اللہ کو اپنا ایک مرتبہ مان تو جاؤ پھر تماشا دیکھنا تم قدم رکھو گے نیچے سے برکتیں نکلنا شروع ہو جائے لاؤ جی گل مکا دی اگر بھی چوکی ہے تساں بھی کھلوتے ہو میں نے تہاڈا احساس زیادہ ہے تساں عاشق و حضور دے میرے کلیجے کے ٹکڑوں لے گئے وہ پھر کھانا شروع حضور نے تھک مبارک پایا آٹے وچ بھی پایا کہدے وچ پایا دب کے بولو آٹے وچ بھی پا دیتا اللہ اللہ یہاں تو اسپتالوں میں جگہ جگہ لکھا ہوتا تھوکیے مت اپنا گند اپنے اندر رکھیے کہ جراثیم ہوں گے اور ایک وہ تھوک ہے آٹے وچ نہ پایا تو آٹا نہ مکیا اور اے ذرا گل سن لینا میں یہ طویل حدیث ساری میں پڑھ دیتا عربی میں لیکن ایک جملہ میرا پڑھنا میرا ذوق ہے اصل میں وہ اندروں میں ہے نا وڈ رہا ہے بھئی میں نہ پڑھاں گا تو میرا اندر پھٹ جائے وہ جدوں سارے کھا پی کے روٹی چھوٹی سارا کچھ کھا کے روٹی بوٹی روٹی کھا کے جدوں نکلے نا صحابہ تو حضرت جابر فرماتے ہیں اقسم باللہ کیا فرماتے ہیں یہ لفظ بولو فرماتے ہیں اقسم باللہ لا قالو ان سب نے کھایا سب نے ون عرفو موڑ کے گھران ٹر گئے اگلا جملہ کان کھول کے سنے وَإِنَّا بُرْمَتَنَا وَإِنَّا بُرْمَتَنَا وَإِنَّا بُرْمَتَنَا لَتَّغِتُّ کما ہی جا ترجمہ کرنے کا کیا سامنے ہے اِنَّا بُرْمَتَنَا لَتَّغِتُّ کما ہی جا وَإِنَّا عَجِّينَنَا لَيُخْبَزُ کما ہوا کما ہی یا کما ہوا بچ کہانی ہے ساری
کما ہیا کما فرماتے نے قسم ہے مینوں رب دی جدو رسول اللہ دے غلام کھا کے نکلے نا سارے اپنے اپنے تر گئے تو میں آٹے نو تکیا تو جتنا ہے سی اِنَّا جِینَنَا لَيُحْبَزُ کما ہوا وَإِنَّا بُرْمَتَنَا لَتَغِدُّ کما ہیا پھر میں آنڈی تو ٹکرا چاہ کے تکیا جتنا ہی تھا سالہ تو میں فارغ ہوں کے باہر نکل کے صحابہ نو ملیا صحابہ میں نو کہنے لگے کتنے بکرے تھے تو بوریاں کتنی تھی آٹے تھی میں گیا میرے اوپراؤ گھر سے آج نہ آٹے دی سی نا گوشت دی سی گل ساری سسکار بس میں صرف اتنا کہوں گا